الذين اصطفى أما بعد فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تم میں سب سے بہترین اشخاص میں سے وہ ہے جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو۔ حسن اخلاق دین کی جامع تعلیمات میں سے ہے اور نافع ہدایات میں سے ہے۔ یہ وہ ہدایت ہے جس کا بڑا نفع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث حسن اخلاق کی تعلیم اور اس کی ترغیب سے بھرے پڑے ہیں۔ قرآن کریم ایک مقام میں اللہ فرماتے ہیں، قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی اپنے نفس کے برے اخلاق کی اصلاح کی اور اس نفس کو اچھے اخلاق سے آراستہ کیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح نفس کے گندے اخلاق کو ہٹانا، صاف کرنا اور اچھے اخلاق سے اس کو آراستہ کرنا، یہ کسی مزکی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کسی تزکیہ کرنے والے اور کسی اصلاح کرنے والے کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کا یہ صیغہ ہی اس بات پر دلیل ہے کہ بغیر مزکی کے تزکیہ نہیں ہو۔ اللہ فرماتے ہیں زکاہا، یہ باب تفعیل سے ہے اور یہ متعدی ہے۔ متعدی کا مطلب اس باب کے لیے یا اس باب سے آنے والے افعال کے لیے فاعل کا بھی ہونا ضروری ہے، مفعول کا بھی ہونا ضروری ہے۔ ایک فاعل ہو، ایک مفعول ہو، ایک کرنے والا ہو اور ایک وہ شخص ہو جس پر یہ عمل کیا جائے۔ تو انسان مزکا اس وقت بنے گا جب کوئی مزکی تو موجود ہو۔ کسی اللہ والے کے پاس جا کر اپنے نفس کی اصلاح نہ کرائے تو پھر وہ مزکا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں اچھے اخلاق سے پیش آنے کو مت بھولو، یعنی اخلاق سے پیش آیا کرو۔ قرآن کریم کے علاوہ احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بڑی عجیب 3 نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، چاہے تم گھر میں ہو، خلوتوں میں ہو، چاہے بازاروں میں ہو، مسجدوں میں ہو، لوگوں کے درمیان ہو، ہر جگہ اللہ سے ڈرو۔ اگر کسی کو یہ دولت مل جائے تو اللہ کا ولی اور متقی بندہ بن جائے۔ عام طور پہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے بڑے پاک و صاف ہوتے ہیں اور اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا مہذب اور نیک ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب خلوتوں میں ہوتے ہیں تو ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ کتنا اللہ کا فرمان بردار و وفادار ہے اور کتنا نافرمان اور بے وفا ہے۔ یہ ہر شخص اپنا خود محاسبہ کر لے۔ تو فرمایا کہ جہاں کہیں تم رہو اللہ سے ڈرو۔ اور دوسری نصیحت یہ فرمائی وَأَتْبِعِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ، برائی کے بعد نیکی ضرور کرو۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوں گی، لیکن بہترین نصیحت یہ ہے کہ جب کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کرو، اس لیے کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہیں۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ نیکیوں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر سے چل کر مسجد آئے، باوضو ہو کر آئے، ہر قدم پر ایک نیکی، ایک گناہ کی معافی، ایک درجے کی بلندی، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ان اعمال سے معاف ہو رہے ہیں۔ تو جب غلطی ہو جائے فوراً نیکی کریں۔ اور تیسری نصیحت فرمائی کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آج ہم نے چاپلوسی اور نفاق و منافقت کو اچھے اخلاق کا نام دے رکھا ہے۔ یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ اچھے اخلاق ہیں کیا چیز۔ جو آدمی کسی کے آگے جی حضوری کرے اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے تو ہم کہتے ہیں بڑے اچھے اخلاق والا، وہ تو چاپلوسی کر رہا ہے۔ چاہے وہ پیٹھ پیچھے گالیاں دیتا ہو، برا بھلا کہتا ہو، عام طور پہ افسروں کے جو ماتحت ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے تو بڑے بااخلاق ہوتے ہیں، بڑے مؤدب ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جب آپس میں ہوتے ہیں تو وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔
تو یاد رکھیے یہ چاپلوسی اچھے اخلاق نہیں. اچھے اخلاق اور حسن خلق اخلاق مصطفی کو کہا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق ہیں ان کو اچھے اخلاق کہا جاتا ہے. اور یہ اچھے اخلاق ان کی سیرت سے معلوم ہوں گے, آپ کی سیرت کے پڑھنے سے پتہ چلے گا. یا یوں کہیے دوسرے الفاظ میں خلاصہ اچھے اخلاق کا کہ قرآن کریم و شریعت نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کریں, جن سے روکا ان سے رکیں, اسی کا نام اچھے اخلاق. اور دلیل کیا ہے کہ صدیقہ عائشہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ پیغمبر کے گھر میں اخلاق کیسے ہوتے ہیں, آپ کے ذرا اخلاق کے بارے میں تو بتائیے. تو اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا تم قرآن پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی پڑھتا ہوں. تو کہا یہ قرآن سارا کا سارا میرے نبی کے اخلاق ہے. اور قرآن کریم کہہ رہا ہے پیغمبر کو انک لعلی خلق عظیم, اے نبی آپ تو بڑے عظیم اخلاق والے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر کے اخلاق اور قرآنی اور نبوی تعلیمات یہ اچھے اخلاق. حضرت عبداللہ بن مبارک نے اچھے اخلاق کی تعریف میں فرمایا کہ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ بسط الوجہ, جب کسی سے ملے ملاقات ہو تو کشادہ روی سے ملے, اچھے چہرے کے ساتھ ملے, تیوری پر بل چڑھا کر نہ ملے, ناک چڑھا کر نہ ملے, اس کے چہرے پہ بشاشت ہونی چاہیے. اور فرمایا کہ بذل المعروف, دوسری چیز یہ ہے کہ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوئے اپنے مال کو خرچ کرے, سخاوت کرے. اور تیسری بات فرمائی کف الاذی, تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روکے, تکلیف نہ دے, لوگوں کو ایذا رسانی کا کام نہ کرے کہ لوگ اس سے بدظن ہوتے ہوں, بھاگتے ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہو. تو جس میں تین باتیں جمع ہوں, بسط الوجہ, بذل المعروف اور کف الاذی, تو فرمایا گیا اچھے اخلاق. ان تینوں کو مجموعہ اچھے اخلاق. اب اس اچھے اخلاق کا دنیاوی فائدہ کیا ہوگا؟ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جانی دشمن پکا دوست بنے گا. جو بے وفا اور خائن ہوگا اچھے اخلاق سے وہ وفادار بنے گا. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, ان کے ساتھ ایک انگریز بھی تھا. وہ انگریز ٹرین کے بیت الخلاء میں گیا تو بہت گندا ہو رہا تھا, اس کو کراہت ہوئی اور وہ قضائے حاجت نہیں کر سکا, واپس آ گیا. حضرت مدنی رحمہ اللہ نے اس کے چہرے سے دیکھ لیا کہ اس کو تکلیف پہنچی ہے. اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے محدث, فقیہ اور اللہ والے, وہ گئے چپ چاپ, اور کچھ جو ان کو چیزیں ملی صاف کرنے کی, کچھ گتے کے ٹکڑے, کچھ کپڑا وغیرہ, اس سے انہوں نے پورے بیت الخلاء کو صاف کیا, اپنے ہاتھ سے صاف کیا. اور جب وہ بیت الخلاء پورا صاف ہو گیا تو آنے کے بعد کہا ان کو کہ آپ جائیے, وہ تو بالکل صاف ہے. وہ شخص گیا اور جا کر اس نے دیکھا کہ ابھی تو میں آیا تھا بہت گندا تھا اور اب بالکل صاف ہے. اسی ڈبے میں ایک اور صاحب موجود تھے جو حضرت مدنی رحمہ اللہ سے سیاسی اختلاف رکھتے تھے, اور انہوں نے ان کے خلاف فتوے دیے تھے. جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو روتے ہوئے آئے, پیروں پر گرے اور کہا کہ آپ کے اس اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر میرے دل کے اندر جو آپ کی برائی تھی وہ نکل گئی, اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے آپ کے اخلاق دیکھ کر اپنے دل کو صاف کر لیا, ورنہ مر کر جہنم میں چلا جاتا. آپ دیکھیے اچھے اخلاق کا ثمرہ کیا ہوا. حضرت امیر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ایک بہت بڑا اللہ والے گزرے, ختم نبوت کے سلسلے میں ان کی بڑی خدمات. ایک دفعہ جالندھر میں جلسہ ہوا, کھانے پر بیٹھے تھے تو اور سب علماء بیٹھے تھے, بڑے حضرات بیٹھے تھے. ایک بھنگی گزرا. بھنگی کی کیا حیثیت ہے ہمارے معاشرے میں؟ انہوں نے اس بھنگی کو کہا کہ آؤ کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ. اس نے کہا میں تو بھنگی ہوں, آپ تو کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا انسان تو ہو, بھنگی ہو تو کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ کو دھلایا, منہ دھلایا, اپنے ساتھ بٹھایا اس بھنگی کو جو غیر مسلم تھا, اور اپنے ہاتھ سے نوالا توڑ کر اس کے منہ میں ڈالا. آپ کے ان اخلاق سے متاثر ہو کر عصر میں وہ آیا, اپنی جوان بیوی کو, بچوں کو لے کر آیا اور کہا کہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب مجھے مسلمان کر دو, آپ کے اخلاق سے میں دل پر چوٹ لگی ہے, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. جس اسلام نے یہ آپ کو اخلاق کی تعلیم دی ہے آج میں اسی اسلام میں آنا چاہتا ہوں. یہ دنیاوی فائدے. اخروی فائدے کیا ہے؟ حدیث شریف کی روح سے میزان عمل میں اچھے اخلاق بہت زیادہ بھاری وزنی ہوں گے. اور فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سب سے اچھا ہو. اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا, ایمان کے اعتبار سے کامل وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اور فرمایا کہ اچھے اخلاق کی بدولت انسان رات بھر قیام کرنے والے اور ہر روز دن میں روزہ رکھنے والے کے برابر ہو جاتا ہے. یہ اخروی فائدہ ہے. تو اللہ ہم سب کو اپنے اخلاق کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. یا رب لکم اللہ.
برحمتک یا ارحم الراحمین.